بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت بزرگ شیخ جو ہیں انہوں نے ایک بات پچھلے دنوں کہی اور اس نے میرے دل کو بہت ٹچ کیا۔ بات انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں، آپ کو بے شمار مسلمان ملیں گے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور اپنی زندگی کے اندر بھی وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اعمال ریکمنڈڈ ہیں، وہ نمازوں کے بھی پابند ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کا حلیہ بھی آپ کو دینی نظر آئے گا، لیکن ان کے احوال دین کے مطابق نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے دین کو انٹرنلائز نہیں کیا ہے، دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ایک مثال دی خوارج کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ ان کی نمازوں کو اگر تم دیکھو، ان کے قرآن کو تم دیکھو تو تم شرمندہ ہو جاؤ، لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو اصل میں آج یہ بڑا معاملہ ہے ہمارا کہ ہم کو ساری اسکالرشپ ملتی ہیں، یعنی لوگ اچھے اچھے لیکچر بھی دیں گے، تقریریں بھی کریں گے، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن بات یہی ہے کہ دین ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ دین کی انٹرنلائزیشن یہ ہے کہ آپ کے صحیح اور غلط کے پیمانے بدل جائیں، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ اپنی زندگی کو کس طرح کیری کرتے ہیں، وہ پوری زندگی کا آپ کا جو رویہ ہے اور طرز زندگی ہے اور آپ کے جو معاملات ہیں اور آپ کے جو لین دین ہیں، آپ کی جو معاشرت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں دین ریفلیکٹ ہو۔ یعنی کسی کو آپ کو یاد دلانا نہ پڑے، بلکہ آپ کے ریفلیکسز ایسے ڈیولپ ہو جائیں کہ آپ صحیح کی طرف کھینچے چلے جائیں اور غلط چیزوں سے آپ دور ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ دین کی جو انٹرنلائزیشن ہے نا، اصل میں یہی ہمارا دعوت کا، دین کو پھیلانے کا سب سے بہترین طریقہ رہا، جو ہم ریاست مدینہ میں دیکھتے ہیں۔ یعنی ریاست مدینہ میں آپ دیکھیں کہ سافٹ دعوت تھی، لوگ اپنے عمل کے ذریعے سامنے والے کو متاثر کرتے تھے۔ آپ کا رویہ، آپ کی سوچ، آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے صحیح اور غلط کے پیمانے، یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو ریفلیکٹ کرتی تھی دین کو۔ یہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ دین آپ کا حال بن جائے، آپ کے احوال جو ہیں وہ دین کے مطابق ہو جائیں، دین کو آپ اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں، دین کو آپ ایبزورب کر کر دین کا جو مزاج ہے، دین کی جو روایات ہیں، دین کے جو تقاضے ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں اس طرح جذب ہو جائیں کہ آپ کی پوری شخصیت سے دین ریفلیکٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں گفتار کا غازی تو بنایا، ہمیں کردار کا غازی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا دے۔ اور اصل میں اسی چیز کی آج ہمیں کمی ہے۔ ہمیں بہت لیکچر مل گئے، ہمیں بہت کتابیں مل گئیں، ہمیں بہت معلومات مل گئی، لیکن وہ معلومات اور وہ لیکچر اور وہ کتابیں ایک نالج ہے جو کسی مشین کمپیوٹر میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے مینٹورز کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کی زندگی اس دین کے مزاج کو، اس دین کے رویوں کو، اس دین کے تقاضوں کو ریفلیکٹ کرتی ہو۔ تو زبان کے استعمال کے بغیر جو وائبریشنز ہیں ایسی شخصیات کی، وہ وائبریشنز انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو وائبریشنز ہیں، یہ وائبریشنز ہی انسان کو بتا دیتی ہیں کہ جس طریقے سے جو رومی کا ایک شعر ہے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بے قیل و قال، کہ یعنی تجھے دیکھ کر مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، اور جو بھی مشکلات تھی بغیر کسی گفتگو اور بحث و مباحثے کے ان مشکلات کے حل بھی مجھے مل گئے۔ ایسی شخصیات وہ ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہی انسان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے احوال دین کے مطابق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی درجے میں ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اپنے احوال کو دین کے مطابق بنا لیں، تو بخدا ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارے ارد گرد کے ماحول کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔